بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ دنیا میں کفر پھیل جائے گا، زمین ظلم اور سرکشی سے بھر جائے گی، اسلام حرمین شریفین کی طرف سمٹ جائے گا، اولیاء ابدال وہاں ہجرت کر جائیں گے۔ پھر سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی اولاد سے ایک شخص پیدا ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یہی تمام روئے زمین پر حکومت کرنے والے پانچویں بادشاہ ہوں گے، جنہیں حضرت امام مہدی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا ختم نہ ہوگی حتیٰ کہ عرب کا بادشاہ ایک شخص بنے گا جو مجھ سے یا میرے گھر والوں سے ہے۔ اس کا نام میرے نام کے موافق اور اس کے باپ کا نام میرے والد کے نام کے موافق ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و زیادتیوں سے بھری تھی۔ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ عنہ کا نام محمد اور آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، جیسا کہ حدیث پاک میں اشارہ ہے۔ حدیث پاک سے یہ بات بھی واضح طور پر معلوم ہوئی ہے کہ حضرت امام مہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے بلکہ پیدا ہوں گے، نیز ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، نہ کہ امام حسن عسکری۔ امام مہدی والد کی طرف سے حسنہ سید ہوں گے اور والدہ کی طرف سے حسینی۔ آپ کے اصول یعنی ماں، دادی، نانی وغیرہ اوپر تک میں کوئی والدہ حضرت عباس کی اولاد سے ہوں گے، لہٰذا آپ حسنی بھی ہوں گے اور حسینی بھی اور عباسی بھی۔ اس میں ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ محمد ابن حسن عسکری امام مہدی ہیں۔ وہ غار میں چھپے ہوئے ہیں کیونکہ وہ حسینی سید ہیں، حسنی نہیں۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ اخلاق، آداب و عادات میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ہوں گے، مگر شکل و صورت میں پورے مشابہ نہ ہوں گے، اگرچہ بعض باتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل ہوں گے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی مجھ سے ہیں، چوڑی پیشانی والے، اونچی ناک والے، 7 سال سلطنت فرمائیں گے۔ اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیتی جاگتی تصویر ہوں گے کہ چوڑی پیشانی اور اونچی ناک شریف، یہ دونوں صفتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں۔ ماہ رمضان میں ابدال کعبہ شریف کے طواف میں مشغول ہوں گے، وہاں اولیاء حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کو پہچان کر ان سے بیعت کی درخواست کریں گے۔ آپ رضی اللہ عنہ انکار فرمائیں گے، غیب سے ندا آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوا، یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ مہدی ہیں، ان کا حکم سنو اور اطاعت کرو۔ لوگ آپ رضی اللہ عنہ کے دستے مبارک پر بیعت کریں گے، وہاں سے مسلمانوں کو ساتھ لے کر شام تشریف لے جائیں گے۔ آپ کا زمانہ بڑی خیر و برکت کا ہوگا، زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام مہدی تشریف لائیں گے اور ان کے سر پر عمامہ ہوگا۔ ایک منادی یہ آواز بلند کرتے ہوئے آئے گا کہ یہ مہدی ہے جو اللہ کے خلیفہ ہیں، لہٰذا تم ان کی اتباع و پیروی کرو۔ ظہور امام مہدی کے بارے میں ایک روایت شرح کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے۔ ایک خلیفہ کی وفات کے وقت اختلاف ہوگا، اس کا نام معلوم نہیں، مگر یہ آخری خلیفہ ہوگا جس کے بعد امام مہدی خلیفہ ہوں گے۔ ممبروں میں اختلاف ہوگا کہ کسے خلیفہ چنیں، تو اہل مدینہ میں سے ایک صاحب مکہ معظمہ کی طرف تیزی سے تشریف لے جائیں گے، اس خوف سے کہ کہیں انہیں خلیفہ نہ چن لیا جائے۔ اہل مکہ میں سے کچھ لوگ ان کے پاس آئیں گے، وہ لوگوں سے چھپے ہوئے مکہ مکرمہ کے کسی گھر میں تشریف فرما ہوں گے، مگر مکہ والے ان کے دروازے پر پہنچ کر ان سے گزارش کریں گے اور انہیں باہر لائیں گے اور انہیں اپنا خلیفہ مان کر ان کے ہاتھ مبارک پر بیعت کریں گے، حالانکہ وہ صاحب اسے ناپسند کرتے ہوں گے۔ یہ لوگ ان سے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیعت کریں گے۔ اس وقت شام کا بادشاہ کافر ہوگا، جب اسے ان کی خلافت کا پتہ لگے گا تو وہ ان سے جنگ کرنے کے لیے ان کی طرف شام سے ایک لشکر بھیجے گا جس کا نام لشکر سفیانی ہوگا۔
اس لشکر کو مکہ مدینہ کے درمیان ایک میدان میں دھنسا دیا جائے گا۔ اس لشکر میں سے صرف ایک شخص بچے گا جو ان کی ہلاکت کی خبر لوگوں تک پہنچائے گا۔ جب حضرت امام مہدی کی یہ کرامت لوگوں میں مشہور ہوگی تو ان کے پاس شام کے ابدال اور عراق والوں کی جماعتیں آئیں گی تو ان کو بیعت کر لیں گے۔ پھر قریش کا ایک شخص نکلے گا۔ یہ انسان اپنے معاموں کی مدد سے حضرت امام مہدی کے مقابلے میں ایک لشکر بھیجے گا۔ امام مہدی کا لشکر ان پر غالب آئے گا۔ دوسری روایت میں ہے، نقصان میں ہوگا وہ شخص جو بنی کلب سے حاصل شدہ مال غنیمت میں شریک نہ ہو۔ خلیفہ مہدی خوب مال تقسیم کریں گے اور لوگوں کو ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلائیں گے اور اسلام مکمل طور پر مستحکم ہو جائے گا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ 7 یا 9 سال تک حکومت فرمائیں گے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث میں ہے، یملکو سبعن او تسعن، یعنی وہ 7 یا 9 سال تک حکومت فرمائیں گے۔ ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔